السلام علیکم۔ ایک ماں کا بڑا عجیب سا میسج آیا ہے، اٹس جسٹ لائک سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ڈیل کیسے کریں، لیکن ایک طالب علمانہ کوشش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میسج کچھ اس طرح کا تھا کہ میرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ وہ صدمہ مجھ پر ایسا آیا کہ اب میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مجھے کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مجھے صرف اپنے بچے کی موت کا غم ہے اور مجھے میرے بچے کے اس دنیا پہ جانے کا غم ہے، اور بس وہی ایک غم ہے جس پہ میں روتی ہوں، آنکھیں میری نم ہوتی ہیں، ورنہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ Nothing matters to me anymore۔ تو یہ دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، nothing pleases me۔ اور دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے رب سے دور ہو گئی ہوں۔ دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ دیکھیں، دل کی سختی ایک وہ چیز ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، دل کی سختی۔ اس لیے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اللہ عز و جل نے سورہ البقرہ میں فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا پتھر ہوں، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کہ پتھر تو کبھی پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی رواں ہو جاتا ہے، اور پھٹ پڑنا اور پانی کا رواں ہونا وہ دل میں ایمان کی رقت ہے۔ اب دل کی سختی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اداس ہوتے ہیں، ہم کسی ایسے صدمے سے گزرتے ہیں کہ اس کے بعد اس صدمے کو ہم دل میں ایسے ایبزارب کر لیتے ہیں، اسپنج کی طرح۔ ایبزارب کرنے کے بعد اب دل جیسے اسپنج میں پانی پڑا ہو نا تو کیسا ہیوی ہو جاتا ہے، تو دل میں یہ جو صدمہ ایبزارب ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد دل ہو جاتا ہے ہیوی۔ اب وہ ہیوی دل ہو جاتا ہے، سخت، کیونکہ اس میں نرماہٹ نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو بھی چیز آتی ہے اس کو ریپیل کرتا ہے، ایبزارپشن نہیں رہتی اس میں، نتیجتاً وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ایک تو یہ ہے کہ انسان الحمدللہ کا ذکر کرے اور دل کی گہرائیوں سے کرے کہ باری تعالیٰ، میں جس حال میں ہوں، جیسے تو نے رکھا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، جو دیا تھا اس پر بھی احسان ہے، جو لے لیا اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہوگی، تو میں شکر گزاری میں ہوں، میں شکر گزاری میں ہوں۔ اپنے آپ کو شکر گزاری کے لیے مینٹلی پریپیئر کریں اور دل سے اس کا ذکر کریں شکر گزاری کے ساتھ۔ غم میں شکر گزاری کرنا یہ صبر ہے، اور آپ تھینکفلنس نہیں ہو رہی کہ اچھا ہوا لے لیا، نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ ہم راضی برضا ہیں، تو نے جیسے رکھا ہم رہ رہے ہیں، تو ہم پہ بس نظر کرم فرما دے، تو ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں تو اطمینان بخش دے۔ وہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، بڑے اللہ والے ہوئے بعد میں، شاید مالک ابن دینار تھے یا ابراہیم ادھم تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک غلام لے آئے کہیں سے اور غلام سے پوچھا کہ غلام تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے غلاموں کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں؟ کہنے لگے اچھا تجھے اچھا کیا لگتا ہے، تو بتا دیتا کہ پھر تیرے مزاج کے لحاظ سے تجھے ہم چیزیں دیں۔ تو کہنے لگا ہم غلام ہیں، غلاموں کی چاہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں، لیکن میں تو اپنے انا کے گھوڑے سے نہیں اترتا۔ اس شخص نے مجھے سکھا دیا کہ غلاموں کے بھی کبھی نام ہوتے ہیں، آقا جس نام سے چاہے بلا لے، اور غلاموں کی بھی کوئی چاہ ہوتی ہے، آقا جو دے دے اس میں خوش ہیں، جو لے لے اس پہ شکوہ کوئی نہیں۔ تو بس یہ اپنے اندر پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی کے لیے پریپیئر کرنا ہے، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے۔ میرے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آج تو جمعے کا دن ہے، درود کی کثرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے۔ آئی نو اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے غم سے گزرا نہیں۔ ہاں، ہر ایک کے الگ الگ قسم کے غم ہیں، قسمت کیا ہر ایک کو قصہ میں ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دل کی سختی، رب سے دوری غرور و تکبر پیدا کرتی ہے، اور غرور و تکبر سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور خود سری سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہمارا کام ہے، کیونکہ انسان خود سر ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کے بعد بہت مسائل آتے ہیں، جب رب سے دوری ہوتی ہے تو بہت مسائل میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔